بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدیہ واسدیو کا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوجداری مقدمے میں جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، تفتیش مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد چلان کو تیار کر کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جاتا ہے، جس چلان کو عمومی طور پر ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر یا ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر یا اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر، ڈی پی پی، ڈی ڈی پی پی یا اے ڈی پی پی عموماً اس کی سکروٹنی کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور اس کو چیک کرنے کے بعد اسے پاس کر کے اس پر سائن کر کے فارورڈ کر دیتا ہے ٹو دا کورٹ آف میجسٹریٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بٹوین پولیس اینڈ مجسٹریٹ، بٹوین پولیس اینڈ کورٹ کام کرتا ہے۔ یہ جو پروسیکیوٹر ہے، یہ چلان کو چیک کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھتا ہے اور کون سے جو نقائص ہیں یا کون سی غلطیاں ہیں پولیس کی جن کو وہ نومینیٹ کرتا ہے، جن کو وہ دور کر کے وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں وہ جو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے اور چلان کو چیک کرنے کے لیے وہ چیزیں ضروری سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو لیکچر ہے یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو شیئر کرنا مت بھولیں، کیونکہ علم پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو پروسیکیوٹر ہے وہ اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جو چلان رپورٹ 173 ہے یہ سائن کس نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، عمومی طور پر جو رپورٹ 173 ہے وہ جو آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن ہوتا ہے، جو ایس ایچ او ہوتا ہے، اسٹیشن ہاؤس آفیسر جو ہوتا ہے، وہ اسے بناتا ہے یا وہ اسے فارورڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پراپرلی اس کے سائن ہوتے ہیں اور وہ یہ چیک کرتا ہے کہ کیا اس پر کس پولیس آفیسر کے سائن ہیں اور وہ ایز پر لا ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ جو چلان کے ساتھ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یا جتنے بھی پیپرز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس جوڈیشل فائل کے ساتھ لگا دیے گئے ہیں پولیس فائل سے، اور جوڈیشل فائل میں لگا دیے گئے ہیں یا نہیں لگائے۔ عمومی طور پر اگر جوڈیشل فائل میں 161 کے بیانات نہیں لگائے تو وہ اعتراض لگا دیتا ہے کہ جی چلان فارم کے ساتھ 161 کے بیان لاف کریں۔ ٹھیک ہے، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جو ہے، کوئی ایسی رپورٹ اگر مس ہو تو وہ اعتراض لگائے گا کہ اس فائل کے ساتھ فلاں ڈاکومنٹ بھی لاف کریں۔ تو جو پولیس آفیسر ہوتا ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، وہ اس چلان فارم کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ کی تکمیل کرنے کے بعد، ڈاکومنٹ لگانے کے بعد دوبارہ پھر ان کو سبمٹ کرواتا ہے۔ اس کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ جو چلان کے کالم ہیں، رپورٹ 173 کے جو کالم ہیں وہ سارے ٹھیک طریقے سے، ایکوریٹ طریقے سے فل کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ جو کیس پراپرٹی ہے، جس پراپرٹی کی بابت وہ ڈاکومنٹس بنے ہیں یا اس لسٹ پراپرٹی کا ذکر کیا گیا ہے، تفصیل برآمدگی مال مقدمہ میں جو چلان میں ذکر کیا جاتا ہے، عموماً کالم نمبر جو 5 ہے، جو کالم نمبر 5 ہے اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے تفصیل پراپرٹی کا، اس کا کیا روڈ سرٹیفکیٹ کے مطابق ان میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں۔ ٹھیک ہے، روڈ سرٹیفکیٹ میں جس پراپرٹی کا ذکر ہے یا اس میں جو ذکر ہے ان دونوں کا آپس میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں۔ ٹھیک ہے، یا پولیس فائل میں جس پراپرٹی کا ذکر ہے، پولیس ضمنیات میں جس پراپرٹی کا ذکر ہے تو اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں، یا فرد برآمدگی یا فرد مقبوضگی کے حوالے سے تو اس کالم میں ان میں کوئی ڈیفرنس تو نہیں، کوئی ایسا فرق تو نہیں، اس کو واضح کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایف آئی آر درج ہونے میں کوئی ڈیلے ہوئی ہے، کوئی تاخیر ہوئی ہے تو اس کی وجہ بیان کی جائے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو پلان آف سین آف کرائم ہے وہ پریپیئرڈ کیا گیا، جو سین کرائم پریپیئرڈ کیا گیا، فرسٹ انسپیکشن نوٹس بنائے گئے ہیں، وہ ایز پر پولیس رولز بنائے گئے ہیں یا نہیں بنائے گئے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جو سٹولن اور سنیچڈ پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، جو فرد برآمدگی یا فرد مقبوضگی ہے، جتنی بھی فردات ہیں ان پر جو متعلقہ گواہان ہیں ان پر سائن موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا کوئی ایسا ڈاکومنٹ جس پر انویسٹیگیشن آفیسر کے سائن ہیں یا نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ڈیفیکٹ کو وہ دور کرواتا ہے۔ اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ چلان رپورٹ کے ساتھ
کوئی اگر اس کیس کے دوران کوئی میڈیکل رپورٹ ہے، کسی کا کوئی میڈیکل ہوا، کوئی پوسٹ مارٹم ہوا، ٹاپسی ہوئی، انکویسٹ رپورٹ ہوئی، انجری رپورٹ آئی، کیمیکل ایگزامنر رپورٹ آئی، سیرولوجسٹ رپورٹ آئی، ڈی این اے، آر این اے، جتنی بھی میڈیکل ریلیٹڈ رپورٹس ہیں وہ کیا لاف کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ کیا جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے وہ پبلک ریکارڈ کا حصہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا، یعنی کہ جو جوڈیشل فائل ہے اس کا حصہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا. اور پبلک ریکارڈ جو ساتھ لگایا گیا، اگر وہ لگایا گیا تو اس کی سرٹیفائڈ کاپی ساتھ میں لگائی جائے، وہ اس ڈیفیکٹ کو دور کرتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ جتنی بھی قسم کی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے اس کا جو پولیس فائل کے ساتھ جو اس کا رلائی کیا گیا تو وہ اس میں ساتھ میں وہ یہ کنفرم کرتا ہے کہ وہ جو اوریجنل اگر ڈاکومنٹ ساتھ میں نہیں لگایا گیا تو وہ کس کے مقدمے، کس کے قبضے میں، وہ کون اسے پیش کر سکتا ہے. اس کے بعد سرچ اور سیزر کے حوالے سے جو کنڈکٹ چیزیں ہوئی ہوتی ہیں وہ کیا اس میں کوئی سرچ، کوئی جو یا فرد برآمدگی کے حوالے سے، فرد مقبوضگی کے حوالے سے، کسی چیز کو تلاش کرنے کے حوالے سے، سرچ وارنٹ کے حوالے سے، وہ ساری چیزیں ایز پر لا کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی، وہ اس چیز کو دیکھتا ہے. اور مرڈر اور ہرٹ کیسز میں، مرڈر کیسز میں اور ہرٹ کیسز میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو آئی او ہے، جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے، وہ پلیس آف اکرنس پر، جائے وقوع پر وہ گیا ہے اور اس نے جو انسپیکشن نوٹس ہیں، جو فرسٹ کیس ڈائری ہوتی ہے، جو انسپیکشن نوٹس ہیں، ان میں وہ ساری ڈیٹیل اس نے لکھی ہے یا نہیں لکھی، اگر کوئی رہتی ہے تو وہ اس کو کور کرواتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈیفیکٹس دور کرواتا ہے. اس کے بعد جو ابڈکشن اور کڈنیپنگ کے یعنی کہ اغوا کے کیسز ہیں، ان میں جو مغویہ ہوتی ہے، جو ابڈکٹی ہوتی ہے، اس کا 161 کا بیان اور 164 کا بیان ساتھ میں لاف کرواتا ہے اگر نہیں. اس کے بعد اگر ریپ کیسز ہیں، زنا کے کیسز ہیں، ان میں جو لڑکی ہوتی ہے، جو وکٹم ہوتی ہے، اس کا میڈیکل کروا کے وہ ساتھ میں لاف کیا جاتا ہے. اس کے بعد ڈی این اے، آر این اے ٹیسٹ وغیرہ اس کے کنڈکٹ کروا کے وہ ساتھ میں لاف کرواتا ہے، ٹھیک. اگر نہیں تو وہ ان چیزوں کو، ان ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. لاف کروانے کا مقصد یہ کہ اگر نہیں ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ جی یہ ڈاکومنٹ لاف کریں سوری. اور ریپ کیسز میں جو اکیوز ہوتا ہے، جو ملزم ہوتا ہے، اس کا پوٹینسی ٹیسٹ، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ، آر این اے ٹیسٹ وہ کروا کے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ، فائل کے ساتھ لگا ہے یا نہیں لگا. اس کے بعد جو مارجنل وٹنسز ہوتے ہیں ڈاکومنٹ کے، یا جو ڈاکومنٹس یا ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ جو اس طرح کے جو عموماً کیسز ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے جو اس طرح کے جو وٹنس ہوتے ہیں وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مارجنل وٹنسز کے بیانات اور ان کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ صفحہ مثل پر موجود ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد جو لسٹ آف پراپرٹی ریکور کی گئی ہے یا پروڈیوس کی گئی ہے یا سیز کی گئی ہے کہ کوئی ایسی پراپرٹی جو ہے وہ اپنے قبضے میں لی گئی، برآمد کی گئی، اس پر ڈیٹ، ٹائم اور سگنیچر وغیرہ اور وٹنسز کے سگنیچرز وغیرہ، انویسٹیگیشن آفیسر کے سگنیچر وغیرہ وہ سارے میچ کرنا اور چیزوں کو دیکھنا. اس کے بعد اگر ویپنز کی لسٹ کے حوالے سے ہتھیاروں کو کوئی لسٹ ایسی وغیرہ برآمد کی جاتی ہے، قبضے میں لی جاتی ہے، تو وہ ان کے جو اس کا ڈیٹ، ٹائم، سائن وغیرہ وہ سارے چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگر جو ویپن کی ریکوری ایفیکٹ ہوتی ہے، کوئی ریکوری ایفیکٹ ہوتی ہے، برآمدگی ایفیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس جگہ سے وہ چیزیں ریکور کی گئی ہیں ان چیزوں کا نقشہ موقع، ٹھیک ہے، اگر جہاں پر پلیس آف اکرن جہاں پر وقوع ہوا ہے وہاں کا نقشہ موقع، اور نقشہ موقع باسکیل، نقشہ موقع بلا سکیل، وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے. عموماً جو میں نے آپ کو دوسری پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو جوڈیشل فائل ہوتی ہے اس میں جتنے بھی ڈاکومنٹ کا ذکر تھا وہ سارے ڈاکومنٹس کو دیکھتا ہے کہ کیا اس کی کیس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر کوئی ڈاکومنٹ مس ہے تو جو پروسیکیوٹر اس پر اعتراض لگائے گا، اور وہ جو چیز ہوتی ہے اس کو کور کرنے کے بعد وہ جو چلان ہوتا ہے اس کو آگے فارورڈ کرے گا. اس کے بعد آتا ہے جو ریکوری ویپن ہوتا ہے، جو ریکورڈ ویپن ہوتا ہے اس کے ویٹ کے حوالے سے، اس کا کتنا وزن ہے، یا اس کی جو فرینزک سائنس لیبارٹری کی طرف سے کوئی اس نے اگر کوئی رپورٹ ایسی حاصل کی ہے تو اس کا ذکر، اور اس کا اسکیچ
جو عموماً جو ریکوری ویپن کی ریکوری ہوتی ہے تو اس پر اس کا اسکیچ بنا دیا جاتا ہے، تو وہ اسکیچ انشور کرتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے. اور اس کے بعد جو جتنے بھی آرٹیکلز ریکور کیے گئے ہیں اور وہ جو جن کو سیل کرنا ضروری ہوتا ہے تو وہ کیا وہ سیلڈ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے. اس کے بعد جتنے بھی ریکورڈ ویپنز ہیں اور کیس پراپرٹی ہے اسے رجسٹر نمبر 19 میں کنسرنڈ پولیس اسٹیشن میں کنسرنڈ کورسپونڈنٹ کو جمع کروایا گیا یا نہیں کروایا گیا، اس چیز کا وہ ذکر دیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آئیڈینٹیفیکیشن پلیٹ کے جو سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جو اس کے دیگر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ریلیٹنگ ٹو آئیڈینٹیفیکیشن شناخت ملزم کے حوالے سے، وہ سارے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس ملزم کا جو پریویس ریکارڈ ہے، پریویس کنوکشن یا اس کو کوئی ایسی ایویڈنس وہ جو ضروری ہے یا ان کیسز کا ذکر ہے تو اس کیس کے متعلق کوئی ایسا ڈاکومنٹ ساتھ میں لاف نہیں کیا گیا تو وہ اس ڈاکومنٹ ان چیزوں کو دیکھتا ہے. اس کے بعد وہ دیکھتا ہے جی جو اکیوزڈ نے کنفیس اگر کیا ہو بیفور مجسٹریٹ تو 164 کے جو بیانات ہیں ان کو ساتھ میں لگواتا ہے. اور اس کے بعد جو کاپیز آف اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ویریفائڈ بائی انویسٹیگیشن آفیسر نے ویریفائڈ کی ہوتی ہیں، کیونکہ 265C جب اگر مجسٹریٹ کے پاس ہو تو دین وہ سپلائی ڈاکومنٹس ٹو اکیوز کی جاتی ہے، اور اگر سیشن ہو تو دین آلسو سپلائی ڈاکومنٹس ٹو اکیوز کی جاتی ہے. تو وہ ڈاکومنٹس کی کاپی ساتھ میں لگائی گئی ہیں یا نہیں لگائی گئی. اس کے بعد جو سرچ سلپ ہے، ٹھیک ہے، وہ ملزم کی وہ اس کے حوالے سے ڈاکومنٹس دیکھتا ہے. چلان کے حوالے سے جتنے بھی ریمانڈس پیپرز ہیں، ریمانڈ آرڈرز ہیں، وہ ڈیولی ٹیک لیے گئے، وقت پر لیے گئے، وقت پر ملزم کو پروڈیوس کیا گیا، وہ ساری چیزیں دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ڈاکومنٹس یا چلان کی جمع کروانے میں کوئی تاخیر ہو تو وہ کیونکہ عموماً چلان کو جمع کروانے کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ 14 دن اور 14 دن کے اگر زیادہ وہ ٹائم گین کرتے ہیں تو اس کی تاخیر کو پوچھتا ہے ان سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہیں، ٹھیک ہے، جو نوٹ ڈیفیکٹس کے حوالے سے انسٹرکشنز ہیں اس کے حوالے سے وہ ڈاکومنٹس کو پراپرلی انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے. جو گواہن کی لسٹ وغیرہ اور کمپلیننٹ کے نوٹس ہیں ان کو ساتھ میں 164 کے بیان دیکھتا ہے. موٹیو اگر کوئی ایف آئی آر کی ریڈنگ سے کسی ایسے موٹیو کا ذکر ہو، موٹیو کو پروو کرنے کے لیے کوئی ڈاکومنٹ زیادہ ضروری ہو تو اس ڈاکومنٹ کو بھی ساتھ میں وہ لاف کروانے کی کوشش کرے گا. اس کے حوالے سے جو متعلقہ جات ہیں ان کی کاپیز وغیرہ ساتھ میں لاف کروائے گا. جو اشتہاری ملزمان ہیں ان کے حوالے سے جو سیکشن 87 88 CRPC کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے، جو پروکلیمیشن جو ان کا اشتہار ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں، وارنٹس وغیرہ، وہ ساری چیزیں وہ لاف کرواتا ہے. ٹھیک ہے. ملزمان کی ایج کے حوالے سے جو اپروپریٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ انشور کرواتا ہے. اس کے بعد جو پروسیکیوشن وٹنس کے جو بیانات ہیں ان میں کوئی اگر ڈیلے ہے یا وہ پراپرلی اگر نہیں لیے گئے تو اس چیز کو کور کرتا ہے. اس کے بعد جو میڈیکل ایویڈنس ہیں اور ریکوریز ہیں ان کے حوالے سے وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو جوائنٹ انویسٹیگیشن اگر ٹیم ہو، ٹھیک ہے، تو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے. اس کے علاوہ اگر انویسٹیگیشن چینج ہو تو جتنی بھی انویسٹیگیشنز ہیں ان سبھی کے جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے ان کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو تھورلی اسے سکروٹنائز کرنے کے بعد، مکمل چیزیں دیکھنے کے بعد، ڈیفیکٹس دور کرنے کے بعد دین جو چلان ہے وہ اسے فارورڈ کر دیا جاتا ہے ٹو کورٹ آف میجسٹریٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو پروسیکیوٹر وہ دیکھتا ہے اور ڈیفیکٹس کو دور کرتا ہے. پولیس کی غلطیاں جو وہ عموماً پروسیکیوٹر دور کرتا ہے. اور ویسے میرے خیال میں جو پروسیکیوٹر یہ کام کرتے ہیں وہ بالکل غلط کرتے ہیں. انویسٹیگیشن جو ہو اسے جو جس شکل میں ہو، جس شکل میں پولیس پیش کر رہی ہے اس شکل میں دے دیں، آگے فارورڈ کر دیں تاکہ پتہ چلے نا. آپ بعد میں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جو پولیس والے ہیں وہ بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو فلاں ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس میں تو فلاں ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس میں فلاں تو وہ ساری چیزوں کو کور کرنے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سے ٹاپک پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔